ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ. میرے بھائیوں، مختصر دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے ماہ رمضان میں پورا مہینہ عبادت کی، صبح کا روزہ رکھا، راتوں کا قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ عبادات قبول کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پہ ہے. اگر عقیدہ درست نہیں، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، عمل میں بدعت کی ملاوٹ ہے، تو یاد رکھو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تابع داری یہ بھی ضروری ہے. اور اللہ کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جہاں شرک ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا. اگر ملک میں امن چاہتے ہیں، معیشت کی ترقی چاہتے ہیں، تو عقائد کو درست کرنا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہوگا. اور باقی آپس کی لڑائیاں، پارلیمنٹ کی یعنی حکومت کی اور اپوزیشن کی لڑائیاں، یہ ایسی لڑائیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. یعنی حکومت اور اپوزیشن کو آپس کی لڑائی سے باز آنا چاہیے. اور میں انہی الفاظ پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری روزوں کی عبادت، عید کی عبادت، قیام، صدقہ خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت یاب کرے اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو جس بد امنی میں اور جن مصائب میں گھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان مصائب سے ہمارے ملک کو نجات دلائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. یا اللہ ہم جہاں جتنے یہاں آئے ہیں تو نے ہمیں سنت کے مطابق عید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یا اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما. تیرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ عید کے دن جب بندے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنی عزت کی، اپنے جلال کی اور اپنے کرم کی قسم اٹھا کے یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا ہے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو ہماری اولادوں کو معاف فرما دے، ہماری بیویوں کو معاف فرما دے، ہمارے یعنی جو فوت ہو چکے ہیں ان کو معاف فرما دے. یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما. یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کو تو جنت الفردوس میں عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. تقبل اللہ منی ومنکم. میں ادارے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو